7 جگہوں پر سلام کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں 7 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو مسلمان ان 7 جگہوں پر سلام کرتا ہے وہ: نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخلاقی رویہ نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی رویہ ایمان کی خوبصورتی اور معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نرم لہجہ اپنائے، خوش اخلاقی سے پیش آئے اور دل آزاری سے بچے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق سلام ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تو تم میں محبت بڑھے گی۔ مسلمان جب ملے تو مسکرا کر ملے، کیونکہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے اور کسی کی غیبت یا چغلی نہ کرے۔ دوسروں کی عزت کا خیال رکھے، ان کی کمزوریوں کو چھپائے اور خطا ہو جائے تو معاف کر دے۔ ضرورت کے وقت مدد کرنا بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ مال سے ہو، زبان سے ہو یا عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے بلکہ آسانی پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور مصیبت میں ساتھ دینا بھی مسلمان کے اخلاقی فرائض ہیں۔ یہی وہ خوبصورت اخلاق ہیں جو ایک فرد کو اچھا مسلمان اور ایک معاشرے کو پرامن بناتے ہیں۔ اسلام مسلمان کو صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ ایک مکمل اخلاقی نظام عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت، امن اور خیر خواہی کا رویہ اپناتا ہے۔ مسلمان جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، کیونکہ سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ دعا ہے، امن کی ضمانت ہے اور دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے وہ اللہ کے قریب ہے۔ صرف ملاقات تک محدود نہیں بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرنا بھی سنت ہے۔ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، شیطان دور ہوتا ہے۔ یہی سلام بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ادب اور محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ سلام کا انداز کیسا ہو۔ آواز اتنی ہو کہ سامنے والا سن لے، لہجہ نرم ہو اور نیت خالص ہو۔ نظر ملے یا نہ ملے سلام کرنا سنت ہے، کیونکہ سلام تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یوں سلام ایک چھوٹا سا عمل ہو کر بھی بہت بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ عمل نہ مال مانگتا ہے نہ طاقت، بلکہ صرف ایک صاف دل اور خیر کی نیت چاہتا ہے۔ سلام سے بات شروع ہو تو دل قریب آ جاتے ہیں اور یہی قربت ایک مضبوط اور پرامن اسلامی معاشرے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ سلام اسلام کا ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا تاکہ دلوں کے درمیان فاصلے مٹ جائیں اور معاشرے میں امن، محبت اور اخوت کی فضا قائم ہو۔ سلام محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل پیغام ہے جس میں دعا بھی ہے، یقین دہانی بھی اور خیر خواہی بھی۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ تم میری طرف سے ہر خوف، ہر نقصان اور ہر برائی سے محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سلام کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کو جنت میں داخلے کے اسباب میں شمار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ حدیث سلام کی روح اور اس کے اثرات کو واضح کر دیتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا پہلے سلام کرے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور خیر میں سبقت لے جاؤ۔ سلام میں پہل کرنے والا اپنے دل سے تکبر نکال دیتا ہے اور اللہ کے ہاں بلند درجہ پاتا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ بچوں کو بھی سلام کرتے تاکہ اس سنت کو زندہ رکھا جائے اور نئی نسل کے دلوں میں محبت اور ادب راسخ ہو۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اس میں لاپرواہی کرنا گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کے برابر۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف لینے کا نہیں بلکہ دینے کا دین ہے۔ جو ہمیں عزت دے ہم اس سے بڑھ کر عزت دیں، اور اگر نہ بڑھا سکیں تو کم از کم برابر ضرور لوٹائیں۔ سلام کے آداب بھی اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں سکھائے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ ترتیب دراصل عاجزی اور احترام کی تربیت ہے تاکہ معاشرے میں کوئی خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھے۔ سلام گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بھی ایک عظیم سنت ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ یہ سلام بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان قربت بڑھاتا ہے اور گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح خالی گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کہنا مستحب ہے، کیونکہ فرشتے وہاں
موجود ہوتے ہیں۔ سلام صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ چہرے کی بشاشت، نرم لہجہ اور خیر کی نیت بھی شامل ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان سلام تو کہتا ہے مگر انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سلام ایسا ہو جو دل کو چھو لے اور سامنے والے کو اہمیت کا احساس دلائے۔ سلام اختلافات اور ناراضی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان اگر ناراضی ہو جائے تو سلام میں پہل کرنا شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سلام کے ساتھ مصافحہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور رنجشوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سلام کا دائرہ صرف جان پہچان تک محدود نہیں، مسلمان جس مسلمان سے ملے اسے سلام کرے چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی معاشرے کو منفرد بناتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہ بھی ہوں پھر بھی بھائی چارے کا احساس رکھتے ہیں۔ یوں سلام ایک ایسا مسلسل بہاؤ والا عمل ہے جو ملاقات کے آغاز سے لے کر رخصت تک دلوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، رشتوں کو مضبوط بناتا ہے اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اگر مسلمان اس ایک سنت کو دل سے زندہ کر لیں تو بہت سے جھگڑے، نفرتیں اور فاصلے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسلام میں سلام بہت بڑی سنت اور باعث اجر عمل ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے یا سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا تاکہ عبادت اور آداب خلل نہ آئے۔ علماء نے احادیث اور فقہی اصولوں کی روشنی میں چند مقامات بیان کیے ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہتر ہے۔ پہلی جگہ بیت الخلاء ہے۔ جو شخص قضائے حاجت میں ہو اسے سلام نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں ذکر الہی اور گفتگو مناسب نہیں سمجھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی حالت میں سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری جگہ وہ شخص ہے جو پیشاب یا پخانہ کر رہا ہو، اگرچہ جگہ کھلی ہو تب بھی اس حالت میں سلام کرنا مکروہ سمجھا گیا ہے کیونکہ اس وقت انسان نجاست اور بے توجہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تیسری جگہ وہ شخص ہے جو نماز میں مشغول ہو، نماز اللہ سے ہم کلامی ہے، اس دوران سلام کرنا درست نہیں، البتہ نمازی اشارے سے جواب دے سکتا ہے یا نماز کے بعد جواب دیتا ہے۔ چوتھی جگہ خطبہ جمعہ کے دوران خطیب اور سننے والے ہیں، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سلام کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس وقت خاموشی اختیار کرنا واجب ہوتا ہے اور سلام سے توجہ بڑھتی ہے۔ پانچویں جگہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تلاوت بآواز کر رہا ہو یا دینی درس دے رہا ہو، اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے کیونکہ قرآن یا علم کی بات کو روکنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ چھٹی جگہ وہ شخص ہے جو کھانا کھا رہا ہو اور نوالا منہ میں ہو، اس حالت میں سلام کرنا مناسب نہیں کیونکہ جواب دینا مشکل ہوتا ہے اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ ساتویں جگہ وہ شخص ہے جو اذان یا اقامت کہہ رہا ہو، اذان عبادت ہے، اس دوران سلام نہیں کیا جاتا تاکہ اذان کے الفاظ مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیے جا سکیں۔ ان تمام مواقع کا مقصد سلام کی اہمیت کو کم کرنا نہیں بلکہ ہر عبادت اور عمل کا ادب قائم رکھنا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سلام بھی حکمت کے ساتھ کیا جائے تاکہ ثواب بھی ملے اور کسی عبادت یا ادب میں خلل بھی نہ آئے۔ مزید وضاحت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سلام کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ وقت، حالت اور حکمت سے بھی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سلام ایسی گھڑی میں کیا جائے جہاں سامنے والا اطمینان سے جواب دے سکے اور کوئی عبادت یا ضروری عمل متاثر نہ ہو، اس لیے بعض مزید حالتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جن میں سلام سے رک جانا بہتر سمجھا گیا ہے۔ ایک اور حالت وہ ہے جب کوئی شخص دعا میں ہاتھ اٹھائے ہو یا خشوع کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو۔ ایسے وقت میں سلام کرنے سے اس کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ذکر یا دعا مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی استاد سبق پڑھا رہا ہو یا شاگرد پوری توجہ سے درس سن رہے ہوں، اس وقت سلام کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اگر داخل ہونا ضروری ہو تو آہستہ بیٹھ جانا بہتر ہے اور بعد میں سلام کر لیا جائے۔ قبرستان میں سلام کے آداب بھی مختلف ہیں، وہاں بلند آواز سے عام لوگوں کو سلام نہیں کیا جاتا بلکہ اہل قبور کو مخصوص دعا کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مقام نصیحت اور خاموشی کا ہوتا ہے۔ غصے کی شدید حالت میں سلام مؤخر کرنا بہتر ہے۔ جب کسی کا غصہ عروج پر ہو تو سلام بعض اوقات الٹا رد عمل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے پہلے ماحول کو نرم کرنا پھر سلام کرنا حکمت ہے۔ اسی طرح وہ جگہیں جہاں شور شرابہ ہو یا فحش گفتگو ہو، سلام کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ ان سب باتوں سے مقصد یہی ہے کہ سلام کو معمولی لفظ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا ادب، اس کی روح اور اس کے اثر کو برقرار رکھا جائے۔ جب سلام صحیح وقت، صحیح جگہ اور خالص نیت سے کیا جائے تو دلوں کو جوڑتا ہے، رحمت کو کھینچ لاتا ہے، مسلمان کے اخلاق کو مزید روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔